بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe to Guru channel. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Subscribe to Guru channel. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے بظاہر بہت چھوٹی صورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی. دشمن ہر جگہ دشمن ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مد مقابل کی ٹوہ میں رہتے ہیں. ان کو ذلیل کرنے کا، بدنام کرنے کا کوئی طریقہ فروگزاشت نہیں کرتے، جانے نہیں دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بچپن میں رخصت ہو گئے. طیب طاہر بچپن میں رخصت ہو گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی تو دشمنوں نے طنز کرنا شروع کیا کہ آپ مقطوع النسل ہے، تم بریدہ ہے، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر کے دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ حوض کوثر جو مشہور و معروف ہے، جہاں سبھی کو آپ کے ہاتھوں سے جام پلایا جائے گا، جو سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تمام امت مسلمہ کو پلائیں گے. اس کو کہیں گے جام کوثر، اور وہ حوض کوثر. اس کے آب خورے نہ گن سکتے ہیں نہ شمار میں لا سکتے ہیں. حوض تو ایک کوثر کا تو یہ معنی ہے. مفسرین نے جیسے علامہ ابن کثیر وغیرہ نے، بہت سے مفسرین نے الکوثر کے معنی خیر کثیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں عطا فرمائی تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کا نبی ہونا یہ سب سے بڑی خیر ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو نعمت قرار دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اللہ کے نبی اور آخری نمائندے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کیا دیا، امت کو کیا دیا؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ یوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو سب سے بڑی خیر وجود میں آئی ہے وہ توحید کا تصور. توحید کا تصور کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے. قرآن نے جس کو صاف الفاظ میں یوں کہا، قل هو اللہ احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہو،
اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر برابری کا کوئی نہیں۔ تو سب سے بڑا تصور توحید کا تصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے توحید کا تصور عطا فرمایا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ نے اپنی ذات کو نکھار کر پیش کیا ہے، میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے، میری صفات کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا تصور توحید کا تصور۔ نمبر 2 جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیر اور بھلائی عنایت فرمائی ہے وہ ایک خاندانی تصور۔ کائنات میں پائی جانے والی پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ لوگ ہمیں ڈارون سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندروں کی اولاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ تصور قرآن نے عطا فرمایا۔ یا ایھا الناس کا معنی یہ ہے اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ دنیا بھر کی مٹی لے آؤ۔ فرشتے پوری دنیا میں گھومے ہیں اور مٹی لائے ہیں۔ اس مٹی سے گاڑا بنایا گیا اور گاڑا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، جو قرآن میں 23ویں پارے میں خلقت بیدی، میں نے انسان کو یعنی باوا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا کی جو مٹی ہے وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی سفید ہے، کہیں کی چکنی ہے، کہیں کی کھردری ہے۔ تو انسانوں میں یہ تمام مزاج اور رنگوں کا ہونا لازمی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے جو مختلف مزاج ہے، مختلف حیثیت ہے۔ آپ دیکھیے ایک ماں باپ کی اولاد ہے لیکن سب کے رنگ الگ، سوچ الگ، سب کا تھاٹ اور فکر الگ الگ، سب الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور اس مٹی کے اثرات بھی ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، بیوی حوا یعنی ہماری ماں کو پیدا فرمایا۔ پھر ان کے ذریعے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے پوری کائنات میں پائی جانے والی انسانیت کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تمام لوگوں کے دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہیں، ان سب کی اصل ایک ہے۔ یعنی ہم سب جو کائنات کا جو کنبہ ہے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ماں بھی ہے اور ہمارے باپ بھی ہے۔ نہ کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت، نہ کالے کو گوروں پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت بلال بھی ہے جو نہایت سیاہ تھے۔ Subscribe to
اور آپ کے یہاں روم کے رہنے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. الگ الگ مختلف قسم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے یہاں جمع ہو گئے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ دوسری جو بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس کو خیر کہا جاتا ہے، بھلا کہا جاتا ہے، بھلائی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسانیت کا تصور، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی ولا لعجمی الا بالتقوی. کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، محض اس وجہ سے کہ یہ عرب ممالک میں رہتا ہے، خاندان عرب سے ان کا تعلق ہے. ہمارے یہاں کوئی وجود نہیں. آپ پوری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے. کالوں کی عبادت گاہیں الگ، گوروں کی عبادت گاہیں الگ، مختلف خاندانوں کی عبادت گاہیں الگ. ہمارے یہاں تو صف میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی آ کے پہلے سے بیٹھ جائے اور اس پر قبضہ جما لے. مثال کے طور پر میں امام ہوں، اب مثال کے طور پر میں نے یہ طے کر لیا یہ میری ہی جگہ رہے گی. اگر میں یہاں سے کسی اور کو اٹھا دیتا ہوں تو یہ غلط کیا. اگر آپ کو آنا ہے تو پہلے سے آتے. صف عام ہے، اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہمارے یہاں کالے گورے کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں. پہلی صف میں ہر وہ شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو آ جائے گا. جس نے بھی اپنے آپ کو امامت کا اہل قرار دیا وہ امامت کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کوئی خاص خاندان، کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جو امامت کرائے گا کہ وہی امامت کرا سکتا ہے، کسی اور کو اجازت نہیں. خاندانیت نہیں ہے. خاندانیت اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے یہاں معزز تو وہی ہوگا جو اللہ سے زیادہ قریب ہوگا. اور اللہ سے زیادہ قریب کون جائے گا؟ تقوی و طہارت کے ذریعے. جو جتنا اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا آگے جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے، جو خیر و خوبی لے کر آئے، اس میں سے یہ بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے. لیلھا کنہارھا، یہاں تو رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن ہے. اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرے انور کو دیکھ کر کہہ دیا، لیس ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نمائندے تھے، آپ کے آخری رسول تھے، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ ایمان لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لمحے آپ کے ساتھ گزارے تھے اور بتائے تھے اس کو بڑے چاؤ سے وہ یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام. یہ خیر نہیں تو کیا ہے، یہ بھلائی نہیں تو کیا ہے. کائنات میں آپ نے سلام ہی سلام پھیلا دیا. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. سلام کا معنی سلامتی. اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں، کوئی دوسرے کو سلام کرتا ہے، مثلا یہ مجمع کم سے کم 100-150 آدمیوں کا مجمع ہے، اگر وہ ایک دوسرے کو سلام کہے گا تو ظاہر ہے کتنی سلامتی پھیلے گی، کتنی خیر پھیلے گی. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. افشوا السلام.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। देखिए आप उभारते हैं, कल ही पढ़ा वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, गरीबों को खाना न खिलाना, कम से कम न उभारना। अल्लाह ने उसको कुफ्र से जोड़ा है कि ऐसा आदमी कुफ्र के करीब पहुंच जाता है जो न खुद खाता है या कम से कम किसी और को भी तरगीब नहीं देता कि दूसरे को खिलाए। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है ही नहीं कि कोई गरीब भूखा रहे, कोई गरीब प्यासा रहे और उसका पड़ोसी अमन व अमान के साथ खर्राटे लेता रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। क़ील मन या रसूल अल्लाह, कहा हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, खुदाए पाक की कसम। कहा कौन? जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानी से महफूज न रहे, वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिथुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे कि मुझे ये अंदेशा होने लगा ऐसा होगा कि शायद उसको वारिस भी बना देंगे, यानी किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका वारिस उसका पड़ोसी होगा। ये है दीन की तालीमात। ये कौन लाया? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसीलिए अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली उन्होंने भी ये बात लिखी है और पूरी दुनिया इसको जानती है कि दुनिया में जितनी नेकियां, जितनी भलाइयां और जितने कार्य खैर नजर आ रहे हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का परतव है, आपका अक्स है, आसमानी तालीम की निजाम का एक अक्स और परतव है। जहां भी कोई खैर दिखाई देती है इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। तो आप बतलाइए इन्ना आतैना कल कौसर, खैर कसीर आपको अता फरमाया। एक और चीज हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अल्लाह ने खवातीन की हैसियत उर्फी को बहाल किया, यानी औरत को एक बड़ा मकाम अता फरमाया, उनको माँ का दर्जा अता फरमाया। यूं फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, उनको मीरास का हकदार बनाया और उन्हें मीरास में हिस्सा दिलवाया। उनकी अजमत, उनकी रिफत और उनकी बुलंदी को आसमान तक ले गए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हिस्सा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। उस जमाने का जो मुआशरा था आपकी आमद से पहले उसकी एक झलक दिखाई दी गई। आपने फरमाया जब उनके यहाँ किसी बेटी का जन्म होता वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा काला पड़ जाता, हवाइयां उड़ने लगती, मारे जिल्लत के अपने दोस्त अहबाब अइज़ो वक़ारिब से छुपता फिरता था। दो ही बातें हैं, या तो उसको जिल्लत के साथ बाकी रखें अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उनको मिट्टी में मल दे। जिसको कुरान ने कहा कि वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिंदा दरगोर खातून और बच्ची को कहा जाएगा, पूछा जाएगा किस गुनाह की पादाश में उसको कत्ल किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहुत बड़ी खैर लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा दर्जा अता फरमाया। तो खुलासा ये है कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर यानी बहुत सारी भलाइयां अता फरमाई। शुक्राने के तौर पर फसल्लि लिरब्बिक, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए। जाहिर है अल्लाह के नबी की इबादत का आलम मैं सुना चुका हूँ कि रात रात खड़े रहते थे, पैर मुबारक में वरम आ जाया करता था। आप अलैहिस्सलाम अपने आप को बहुत थकाते थे। वनहर,
वनहर नहर कीजिए, यानी अल्लाह की राह में कुर्बानी कीजिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए जानवर ज़बह कीजिए। इन्न शानिअक हुवल अबतर, जो आखिरी आयत है, बेशक आपसे बुग़्ज़ रखने वाला, आपसे अदावत रखने वाला, आपसे दुश्मनी करने वाला, यही तुम मुरीदा है जिसका नामो निशान बाकी रहने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, बल्कि 150 करोड़ मुसलमान आज भी आपकी खातिर जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। ऐसी मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के दिलों में है। जाहिर है अल्लाह ने वो मोहब्बत रखी है। आप पूरी दुनिया में देखें, जहां भी अल्लाह का नाम होगा, जहां अजान दी जाएगी, फीजी से लेकर आप अमेरिका तक चले जाइए, फीजी हैं, और नीचे आएंगे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर ऊपर जाएंगे यूरोप है, उस तरफ ब्राजील जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पूरी दुनिया में जहां भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर आएगा। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब मैं हवाई जहाज में बैठता हूँ तो दुरूद कसरत से पढ़ता हूँ, ये तसव्वुर करके वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाओं में, हवाओं में, हर जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाता है। और क्यों न हो, अल्लाह को अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत। यूं फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। माना यह है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तोहफा भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा करो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने वाले, आपकी तालीमात को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन अल्लाह का नबी आज भी बाकी है, आपका नाम भी बाकी। आप देखिए दुनिया में कितने कुतुबखाने हैं। वो एक उम्मी का फैज है, एक उम्मी का फैज जिसने कभी अलिफ बा नहीं पढ़ा, जो कुछ नहीं जानते। तो कुरान खुद कहता है, मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो नबूवत से पहले न कोई चीज पढ़ सकते थे, न कोई चीज लिख सकते थे। अगर ऐसा होता तो दुश्मन और शक व शुबा में मुब्तला हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी ने अलिफ नहीं पढ़ा, बा नहीं पढ़ा, जिनको हुरूफ शनासी का इल्म नहीं, जिसकी तालीमात से आज दुनिया के खजाने भरे हुए, कुतुबखाने के कुतुबखाने आज आबाद है, जिनकी रोशनियों में लोग आज फैसला कर रहे हैं। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उम्मी थे, लेकिन अल्लाह ने आपको वही के जरिए बराह रास्त इल्म अता फरमाया, जो हमारे पास कुरानी शक्ल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम तिलावत करते हैं। अल्लाह हमें खास वाबस्तगी अता फरमाए और कुरान करीम जो अल्लाह की सच्ची किताब है, उसकी बार बार तिलावत की और उसको समझने के तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।